السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نماز کی حالت میں جیسے رکوع کی تسبیحات کو اگر سجدے میں پڑے ایسا پڑا تو کیا سجدہ سہو کرنا ختم نہیں ہوا. جی غالباً آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی رکوع کی تسبیحات کو سجدے میں پڑھ لیتا ہے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا، یہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی بالکل یہی ہے. جی تو دیکھیے ہر ایک ذکر کا اپنا مقام ہوتا ہے. رکوع کا اپنا مقام ہے، سجدے کا اپنا مقام ہے. رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو سجدہ رکوع یہ تعظیم کا مقام ہے. تعظیماً ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. تعظیم کسی عظمت والے کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. اور سبحان ربی الاعلی اور تسبیح جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم سجدے میں اللہ رب العالمین کی بلندی کہ سبحان ربی الاعلی، ہم بالکل نیچے گر گئے سجدے کی حالت میں، اور اب ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی کہ پاکی ہے اس میرے رب کے لیے جو کہ سب میں زیادہ بلند ہے. اور ہم کیا ہے بالکل نیچے درجے میں گر گئے ہیں، ہم نے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا لیا ہے. تو ہر ایک ذکر کا اپنا مقام ہے. اگر یہ کسی سے غلطی سے ہوا ہے تو اگر وہ جیسے سجدہ سہو میں کچھ احکامات ہے کہ وہ چیزیں جو واجب تھی اگر وہ چھوٹتی ہے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اگر وہ چیزیں جو مستحب اور بہتر تھی، جیسے بہتر ہے جن کا کرنا، لیکن وہ اس سے چھوٹ گیا تو یا اس میں غلطی ہو گئی تو اس میں سجدہ سہو کرنا مستحب ہے، بہتر ہے. تو یہاں پر اگر اس سے غلطی سے ہوا ہے، اگر اس نے سجدے کی دعا رکوع کی دعا کو سجدے میں غلطی سے پڑھا ہے تو غلطی ہے اور غلطی میں سجدہ سہو ہے. لیکن اگر غلطی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذکر کے طور پر پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں ان اذکار کو پڑھا جائے. رکوع کا اپنا ذکر ہے، سجدے کا اپنا ذکر ہے، تو اس طرح سے کرنا کہ رکوع کے ذکر کو سجدے میں پڑھا جائے یہ افضل نہیں ہے. مطلب یہ سنت کی اتباع نہیں ہے. رکوع کا اپنا ذکر ہے، سجدے کا اپنا ذکر ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر غلطی سے ہوا ہے تو سجدہ سہو اسے کرنا ہوگا. اگر جان بوجھ کر کیا ہے اس نے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ذکر ہے ذکر پڑھ سکتا ہوں، تو آئندہ سے نہ کریں، کیونکہ سجدے کا ذکر اپنا ایک مقام رکھتا ہے، رکوع کا ذکر اس کا ایک الگ مقام ہے. جی واضح ہے نا کہ اگر غلطی سے ہوا ہے آپ کی آواز سلو آ رہی ہے. ہلو، میرا دوسرا سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو کیا غیر نماز سجدے کی حالت میں عربی اگر نہیں آتی ہے تو اپنی حاجتوں کو ہندی میں اپنی زبان میں مانگ سکتا ہوں؟ جی آپ کا جو سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہو تو کیا ہم اردو میں یا کسی اور زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب میں زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے، اور اس کے لیے وہ ہر وقت تلاش کرتا ہے جس وقت میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. اب کسی کو جاب چاہیے یا کسی کی کوئی اور ضرورت ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو اسے اردو آتی ہے یا ایک کی کوئی اور زبان آتی ہے، عربی میں نہیں کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً وہ دعا کر سکتا ہے اپنی زبان میں بھی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو. اور یہی فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی جواب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ بندہ جو ہے سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے. اور یہی چیز صحیح بھی ہے، کیونکہ جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا ہے. اگر فرض ہو
देखिए 2 कौल है, फिर से मैं बयान करता हूँ, 2 कौल है। पहला कौल तो ये है कि कर सकता है, जो मैंने बता दिया। दूसरा कौल ये है कि नहीं कर सकता है, फर्ज नमाज में, नफिल में कर सकता है, ये दूसरा कौल है। अरबी के अलावा दूसरी जुबान में दुआ करना, ये दूसरा कौल है। लेकिन हम उनसे ये कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि फर्ज और नफिल की फर्क की दलील हमें कहीं नहीं मिलती है। पहली चीज, फर्ज और नफिल में फर्क करने की दलील हमें कहीं नहीं मिलती है। दूसरा ये कि बंदा है, बंदा जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अरबी का रब है, तो एक अजमी का जिसे अरबी नहीं आती है, नॉन अरबिक है, उसका भी रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और बंदे का रब एक ही है, बंदे का रब तो एक ही है, बंदा अल्लाह से ही मांगेगा। तो क्या उसका अरबी ना आना जुर्म है उसका कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ ना कर सके? तो ये भी चीज क्या है, एक अक्ल के भी खिलाफ है। और सब में वाज़ेह चीज कि हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, तो ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करो। तो यहाँ पर ना फर्ज की फर्क है, ना नफिल का फर्क है, ना अरबी की शर्त है, ना गैर अरबी की शर्त है। तो इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जिस भी जुबान में चाहे। अफजल यही है कि मातूर दुआओं को पढ़ा जाए। अगर इख्तिलाफ से बचना है तो अफजल यही है कि मातूर दुआओं को पढ़ा जाए, लेकिन फिर भी हर एक की अपनी हाजत और ज़रूरत रहती है, तो यही कहेंगे कि वो दुआ कर सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, यही कौल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी है, और यही कौल शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का भी है। जी।